اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا۔ آؤ کتاب پڑھیں میں ہماری گفتگو پیج نمبر قصص الانبیاء کے 298 تک ہو چکی تھی۔ گفتگو کو وہیں سے شروع کرتے ہیں، اور بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ جناب موسیٰ نے جادوگروں کے مقابلے میں اپنے عصے کو پھینک دیا تو عصائے موسیٰ علیہ السلام نے تمام جادوگروں کے کرتب کو نگل لیا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس حقیقت ہے تو فوراً سجدے میں گر گئے، جس کے ذکر کے بعد یہاں تک بات مکمل ہو گئی تھی۔ سجدے کے بعد فرعون نے کیا کہا، آئیے بات کو شروع کرتے ہیں۔ فرعون نے انہیں ڈرایا دھمکایا کہ میں تمہیں سخت شکنجہ دے کر تختے دار پر لٹکاؤں گا، لیکن ان کے دلوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان اس قدر راسخ ہو چکا تھا کہ انہوں نے فرعون کی دھمکیوں کی ذرے کے برابر بھی پرواہ نہیں کی اور اپنے ایمان پر ڈٹے رہے۔ اس بارے میں قرآن مجید یوں فرماتا ہے، تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے اور آواز دی کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لے آئے ہیں۔ فرعون نے کہا کہ تم میری اجازت کے بغیر ہی ایمان لے آئے ہو، یہ تو تم سے بھی بڑا جادوگر ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اب میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا اور تمہیں خرمے کی شاخوں پر سولی دوں گا، اور تمہیں خوب معلوم ہے کہ میں بہت سخت عذاب کرنے والا ہوں۔ ایمان لانے والے جادوگروں نے فرعون کا مقابلہ کرتے ہوئے کہا، ہمارے پاس جو کھلی ہوئی نشانی آ چکی ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہم پر تیری بات کو مقدم نہیں کر سکتے، یعنی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم اس پر تیری بات کو مقدم نہیں کر سکتے۔ اب تجھے جو فیصلہ کرنا ہے وہ کر لے، تو تو فقط اس دنیاوی زندگی تک ہی فیصلہ کر سکتا ہے۔ ہم اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے ہیں، وہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے اور اس جادو کو بخش دے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا، اور اللہ سب سے بہتر اور وہی باقی رکھنے والا ہے۔ یقیناً جو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں مجرم بن کر آئے گا اس کے لیے وہ جہنم ہے، جس میں نہ تو مر سکے گا اور نہ ہی زندہ رہ سکے گا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 70 سے 74 تک۔ آخر کار فرعون نے اسی روز جادوگروں کو پھانسی پر لٹکا کر شہید کر دیا۔ حزقیل کی زوجہ اور جناب آسیہ کی شہادت۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ فرعون کی طاغوتی مشینری اس قدر ظالم اور بے رحم تھی کہ اپنے باقی رہنے کے لیے وہ چھوٹے بڑے اور مرد و زن کسی پر بھی رحم نہیں کرتے تھے۔ اس بارے میں ہم آپ کی توجہ دو واقعات کی طرف مبذول کراتے ہیں۔ فرعون نے اپنے محل میں اپنی بیٹیوں کے میک اپ کرانے کے لیے مخصوص عورتیں رکھی ہوئی تھیں، جن میں سے ایک حزقیل مومن آل فرعون کی زوجہ تھیں، جنہوں نے اپنا ایمان پوشیدہ رکھا ہوا تھا۔ ایک دن وہ محل میں فرعون کی بیٹی کو میک اپ کرنے میں مشغول تھی۔ اچانک ان کے ہاتھوں سے کنگھا گر گیا اور انہوں نے اپنی عادت کے مطابق کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون کی بیٹی نے کہا، کیا اس کلمے سے تمہاری مراد میرا باپ فرعون ہے؟ زوجہ حزقیل نے کہا، نہیں، بلکہ اس سے میری مراد میرا پروردگار اور تمہارا پروردگار ہے۔ فرعون کی بیٹی نے کہا، یہ بات جا کر میں اپنے والد سے بتاؤں گی۔ زوجہ حزقیل، جاؤ بتا دو، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے۔ اب اپنے باپ کے پاس گئی اور پورا واقعے کو اپنے باپ کے گوش گزار کیا۔ فرعون نے زوجہ حزقیل اور ان کی اولاد کو طلب کیا اور ان سے کہا کہ تمہارا پروردگار کون ہے؟ زوجہ حزقیل، میرا اور تمہارا خدا رب ہے۔ فرعون نے حکم دیا کہ اسے تانبے سے بنے ہوئے تنور کو پر کیا جائے تاکہ انہیں اور ان کے بچوں کو اس تنور میں جلا دیا جائے۔ زوجہ حزقیل نے کہا، میرا ایک مطالبہ ہے، میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں اکٹھی کر کے ایک جگہ پر دفن کر دیا جائے۔ فرعون نے کہا، چونکہ ہماری گردن پر تمہارا حق ہے لہٰذا یہ کام ضرور کریں گے۔ فرعون نے اس لیے کہا کہ زوجہ حزقیل اس کی خدائی کا اعتراف کر لے۔ حکم دیا کہ پہلے اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے تنور میں ڈالتے جاؤ۔ اس کے حکم پر عمل ہوا، لیکن اس کے پاؤں میں لغزش پیدا نہ ہوئی
اور فرعون کی خدائی کا اعتراف نہ کیا۔ آخر میں جب چھوٹے شیر خوار بچے کی باری آئی تو جلادوں نے اسے اس کی ماں کی گود میں زور سے کھینچا اور اسے بھی تنور میں پھینک دے۔ اس وقت ماں بہت مضطرب اور پریشان ہوئی۔ جیسے ہی ماں پریشان ہوئی ویسے ہی اس بچے نے قدرت خدا سے کلام کرتے ہوئے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اصبری یا اماہ انک علی الحق، اماں جان صبر سے کام لے، آپ حق پر ہیں۔ اس کے بعد انہیں اور ان کے شیرخوار بچے دونوں کو آگ میں پھینک کر جلا دیا گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جانسوز واقعے کو نقل کرنے کے بعد فرمایا، میں نے آسمان پر شب معراج انتہائی اچھی خوشبو سونگھی۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا، یہ خوشبو کس کی ہے؟ جبرائیل نے کہا، یہ خوشبو اس شہیدہ کی ہے جو فرعون کی بیٹیوں کا بناؤ سنگار کرتی تھی۔ جناب آسیہ زوجہ فرعون کا تعلق بھی بنی اسرائیل کی محترم خواتین سے تھا۔ وہ مخفی طور پر خدائے حقیقی کی عبادت کرتی تھی اور فرعون کے پاس آیا اور انہیں زوجہ حزقیل اور ان کی اولاد کو شہید کرنے کی خبر دی۔ آسیہ کہنے لگی، افسوس ہے تم پر، فرعون کون سی چیز باعث بنی ہے کہ تم خدا کے مقابلے میں آ گئے ہو اور اس قدر جرأت مند اور خدا کے مقابلے میں گستاخ ہو گیا۔ آسیہ دیوانی نہیں ہوئی ہوں۔ فرعون نے کہا، تم دیوانی ہو گئی ہو زوجہ حزقیل کی طرح۔ آسیہ نے کہا، میں دیوانی نہیں ہوئی ہوں بلکہ میں خداوند متعال پر ایمان رکھتی ہوں اور میرا تمہارا اور پوری کائنات کا پروردگار ہے۔ فرعون نے جناب آسیہ کی والدہ کو بلا کر کہا، تمہاری بیٹی دیوانی ہو گئی ہے، میں نے قسم کھائی ہے کہ اگر اس نے موسیٰ کے خدا کا انکار نہ کیا تو میں اسے آگ میں جلا دوں گا۔ مادر آسیہ نے تنہائی میں جناب آسیہ سے بات چیت کی، انہیں اپنی زندگی مت گنواؤ اور اپنے شوہر سے موافقت اور صلح کر لو، لیکن جناب آسیہ نے اپنی ماں کی فضول باتوں پر دھیان نہیں دیا اور پرواہ نہیں کرتے ہوئے کہا، میں ہرگز خداوند متعال کا انکار نہیں کروں گی۔ فرعون کے حکم سے آسیہ کے ہاتھ پاؤں زمین پر گڑی ہوئی 4 میخوں کے ساتھ باندھ کر سخت دھوپ میں لٹکا دیا گیا اور ان کے سینے پر ایک بہت بھاری بھرکم پتھر رکھ دیا گیا، جس کی وجہ سے وہ مشکل سے سانس لے رہی تھی اور سخت شکنجے میں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرے تو انہوں نے اپنی انگلیاں ہلا کر جناب موسیٰ سے مدد طلب کی۔ حضرت موسیٰ نے ان کے لیے دعا کی، اس دعا کی برکت سے ان کا درد ختم ہو گیا تو انہوں نے خدا کی طرف متوجہ ہو کر عرض کیا، خدایا بہشت میں اپنے پاس میرے لیے ایک گھر بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان کی روح بہشت میں لے گیا۔ انہوں نے وہاں پر بہشتی کھانے کھائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی بھیجی کہ اپنا سر اوپر اٹھاؤ۔ انہوں نے اپنا سر بلند کیا تو بہشت میں اپنے لیے مروارید سے تیار اور بنا ہوا ایک محل دیکھا تو مسکرا دی۔ فرعون نے حاضرین سے کہا، اس عورت کی دیوانگی دیکھیں کہ اتنے سخت شکنجے میں جکڑی ہونے کے باوجود بھی مسکرا رہی ہے۔ بس اس طرح سے اس مہربان اور دلیر خاتون جن کا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بہت زیادہ حق ہے، مختلف موقعوں پر انہیں دشمن کی اذیتوں سے محفوظ کر رکھا تھا، کو فرعون نے شہید کر دیا۔ فرعون کی غلط فہمی اور خونخواری کا ایک نمونہ۔ فرعون کے دوستوں نے اسے رپورٹ دی کہ حزقیل لوگوں کو تمہارے لیے مخالفت پر تیار کر رہا ہے اور موسیٰ کا طرفدار بنا رہا ہے۔ فرعون نے کہا، وہ میرا چچا زاد اور جانشین ہے، میں اس کے بارے میں تحقیق کروں گا۔ اگر تمہاری بات سچی ہوئی اور وہ سخت ترین عذاب کا مستحق ہوگا، کیونکہ اس نے میری نعمتوں کا انکار کیا، اور اگر تم جھوٹے ہوئے تو پھر تم سخت ترین عذاب کے لائق ہوں گے، کیونکہ اس وقت تم لوگوں نے مجھے اور میرے چچا زاد کے درمیان میں نفاق اور دشمنی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ جناب حزقیل در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طرفدار تھے، لیکن تقیہ کیے ہوئے تھے۔ فرعون نے حزقیل کو بلا بھیجا اور ان کے خلاف رپورٹ دینے والے بھی موجود تھے۔ مقدمے کی سماعت شروع ہوئی۔ رپورٹ دینے والوں نے فرعون کے سامنے حزقیل کے خلاف اپنی گواہی پیش کی۔ جناب حزقیل نے فرعون سے کہا، اے بادشاہ، کیا آج تک تم نے مجھ سے کبھی بھی جھوٹ سنا ہے؟ فرعون نے کہا، نہیں۔ حزقیل نے کہا، ان درخواست دینے والوں سے پوچھو کہ ان کا پروردگار رازق اور ان کی مشکلات اور بلائیں دور کرنے والا کون ہے۔
فرعون نے ان سب سے پوچھا تمہارا پروردگار، تمہارا خالق، تمہارا رازق، تمہارا مشکلات کو دور کرنے والا کون ہے؟ تمام نے یک زبان ہو کر جواب دیا فرعون۔ حزقیل نے کہا تمام حاضرین گواہی دیں کہ جو ان کا پروردگار خالق، رازق اور مشکلات کو دور کرنے والا ہے وہی میرا پروردگار خالق، رازق اور میری مشکلات کو برطرف کرنے والا ہے۔ حزقیل کی اس سے مراد حقیقی خدا تھا، لیکن ظاہر سب نے یہی خیال کیا کہ اس کی مراد فرعون ہے۔ پس اس طرح ظاہر ہوا کہ ان لوگوں نے حزقیل سے ضد کی بنا پر فرعون کو جھوٹی درخواست دی تھی۔ فرعون ان رپورٹروں پر غضبناک ہوا کہ تم لوگ اس تہمت کے ذریعے میرے اور میرے چچا زاد بھائی اور حزقیل یعنی حزقیل کے درمیان میں جدائی ڈالنا چاہتے ہو، اور ان سب کے قتل کا حکم صادر کر دیا۔ ان سب کو 4 بڑی بڑی میخوں کے ذریعے زمین پر گاڑا گیا اور لوہے کے کنگھے سے ان کے بدن کا گوشت کاٹا گیا اور قتل کر دیا گیا۔ فرعونی بلاؤں میں گرفتار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جادوگروں پر کامیابی کے بعد بنی اسرائیل کے بہت سے گروہ ان پر ایمان لے آئے۔ کافی سارے لوگ حضرت موسیٰ کے حامی اور طرفدار بن گئے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل موسیٰ کے ماننے والوں اور قبطیوں فرعونیوں کے درمیان ہمیشہ آپس میں کشمکش رہتی تھی۔ فرعونی ہمیشہ بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ اپنے پیروں کو ہمیشہ صبر و ہمت کی طرف دعوت دیتے رہے، انہیں ہمیشہ غیب سے امداد الہی کی یاد دلاتے رہے، انہیں خوشخبری سناتے رہے، لوگ بہت جلدی زمین کے وارث بن جائیں گے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 127 سے 129 کا مضمون۔ فرعونیوں پر سال ہا سال بہت زیادہ مختلف قسم کے پے در پے نازل ہونے والی بلائیں اور ان کی آزمائشوں کی 9 قسمیں۔ عصائے موسیٰ، ید بیضا، قحط و خشک سالی، پھلوں کی کمی، طوفان، ٹڈیوں کا فصلوں کو تباہ کرنا، فصلوں کو بیماریاں لگنا، مینڈکوں کا زیادہ ہونا، دریائے نیل کا خون میں تبدیل ہو جانا، اکثر لوگوں کا نکسیر چلنے کے مرض میں مبتلا ہونا، ان 9 آزمائشوں کا تذکرہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 107 سے 108، 130 اور 133 تک میں ہوا ہے۔ لیکن فرعون اور اس کے مغرور حواریوں نے قدرتی آفات سے اتنے زیادہ نقصان برداشت کرنے کے باوجود بھی بیداری اور عبرت حاصل نہیں کی اور اپنی ہٹ درمی اور حماقت پر سختی سے ڈٹے رہے اور ان نشانیوں کو جادو کا نام دے کر کھلے الفاظ میں جناب موسیٰ سے کہا موسیٰ تم کتنی ہی نشانیاں جادو کرنے کے لیے لاؤ، ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہاں پر آپ کی توجہ ان آفات میں سے ایک آفت کی طرف دلانا چاہتا ہوں جو خون کی صورت میں نازل ہوئی۔ فرعونیوں نے جب دیکھا کہ دریائے نیل کا پانی خون میں تبدیل ہو چکا ہے، لہذا نہ تو وہ پانی پینے کے قابل ہے اور نہ ہی فصلوں کو سیراب کرنے کے قابل ہے، یہ پانی معجزانہ طور پر صرف اور صرف فرعونیوں کے لیے ایسا تھا، ورنہ حضرت موسیٰ اور ان کے ایمان لانے والوں کے لیے انتہائی ٹھنڈا، میٹھا اور خوشگوار تھا۔ ایک دن قبطی فرعونی پیاس کا مارا ہوا ایک سبطی پیرو موسیٰ کے پاس آ کر کہنے لگا میں تمہارے دوستوں اور رشتہ داروں میں سے ہوں، آج کسی کام سے تمہارے پاس آیا ہوں۔ موسیٰ نے دریائے نیل کو جادو کے ذریعے خون میں تبدیل کر دیا ہے، لیکن وہی پانی سبطیوں کے لیے یعنی جناب موسیٰ کی پیروی کرنے والوں کے لیے خوشگوار اور خوش ذائقہ ہے۔ میں تمہارا پرانا دوست ہوں، یہ پیالہ پکڑو اور اسے پانی سے بھر کر مجھے دے دو، یعنی تمہارے طفیل میں بھی پانی پی سکوں گا اور اپنی پیاس بجھا لوں گا۔ سبطی نے اسے مثبت جواب دیا، پیالہ لیا اور اسے دریائے نیل سے بھرا، اس میں سے آدھا خود پیا اور قبطی کو دیتے ہوئے کہا یہ پانی صاف ہے، اسے پی لو۔ لیکن جو ہی پیالہ اس کے ہاتھ میں گیا اس کا پانی خون میں تبدیل ہو گیا۔ قبطی نے جب یہ صورتحال دیکھی تو غصے سے غبارہ بن گیا اور کچھ دیر کے بعد جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو اس نے سبطی سے کہا میں اس بدبختی سے کیسے نجات حاصل کر سکتا ہوں؟ سبطی نے کہا جناب موسیٰ کے پیروکاروں میں سے کہا کہ فرعون کی پیروی کرنا چھوڑ کر موسیٰ کی صف میں آ جاؤ۔ قبطی نے کہا کہ میرے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ تم میرے لیے دعا کرو کہ مجھے بھی ایسی توفیق حاصل ہو جائے۔
سبتی نے اس کے لیے بہت دعائیں کی، آخر کار اس کی دعا قبول ہوئی اور قبطی حضرت موسیٰ پر ایمان لے آیا۔ جب وہ ایمان لا چکا تو اس کے بعد وہی پانی اس کے لیے ٹھنڈا اور خوشگوار ہو گیا۔ اس نے پانی پیا اور کہا کہ چونکہ میں نے انسانوں کے خریدار اور خدا کا عطا شدہ شربت پیا ہے، لہذا قیامت تک تشنا نہیں ہوں گا۔ چشمہ آفرین خدا کی جانب سے میرے اندر مانوی چشمہ جاری ہوا ہے، پس اس کے بعد مادی پانی کی میرے لیے کوئی اہمیت اور عظمت نہیں ہے۔ فرعونیوں کا غرق ہونا اور موسویوں کا نجات پانا۔ جب بھی کوئی آفت نازل ہوتی تو فرعونی فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دامن میں پناہ لیتے اور خداوند قدوس سے دعا کریں کہ یہ عذاب ختم ہو۔ جب یہ مصیبت ٹل جائے گی تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ کئی مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں سے بلائیں ٹلتی رہی، لیکن ان لوگوں نے وعدہ شکنی کی اور اپنے کفر پر ڈٹے رہے۔ بالآخر ایک وسیع پیمانے پر عذاب نازل ہوا جس میں تمام فرعونی دریا میں غرق ہو گئے اور بنی اسرائیل نجات پا گئے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 134 سے 136 تک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پیرو فرعون کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکے تھے اور ہمیشہ مشکلات سے دوچار رہتے تھے۔ آخرکار حضرت موسیٰ نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے حواریوں کے ہمراہ وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین چلے جائیں۔ خداوند قدوس نے جناب موسیٰ پر وحی نازل فرمائی، اپنے پیروں کو رات کے اندھیرے میں مصر سے نکالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پیروں رات کے اندھیرے میں مصر سے فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ سفر کرتے ہوئے دریائے سرخ پر پہنچے، اسے عبور کرنا ممکن نہ تھا۔ ادھر سے فرعون اپنے سر سے پاؤں تک مسلح بے کراں لشکر کو لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ بنی اسرائیل کے رونے دھونے کی صدائیں آسمان سے ٹکرا رہی تھی۔ قریب تھا کہ شدت خوف سے ان کی روحیں ان کا ساتھ چھوڑ دیں۔ ان کا وسیع موسیٰ یوشع بن نون نے پکار کر کہا، اے موسیٰ، آپ کی تدبیر کیا ہوئی؟ کیا آپ صورتحال نہیں دیکھ رہے ہیں؟ اب ہمارے آگے دریا اور پیچھے دشمن کی سپاہ ہے، ہمیں موت کے سوا اور کوئی راہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ خداوند متعال نے ان شدید بحرانی حالات میں اپنے لطف خاص سے جناب موسیٰ پر وحی نازل کی، اپنا عصا دریا پر مار دو، اور فرمایا، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ۔ سورہ مبارکہ طٰہٰ آیت نمبر 77۔ ان کے لیے دریا میں عصا مار کر خشک راستہ بنا دو، تمہیں فرعون کے پا لینے کا خطرہ اور نہ ڈوب جانے کا خطرہ ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے حکم خدا سے اپنا عصا دریا پر مارا تو اس کا پانی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، اس کی تہہ تک نظر آنے لگی۔ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل دریا میں بننے والے اس راستے پر روانہ ہوئے اور سلامتی کے ساتھ دوسری طرف پہنچ گئے۔ ادھر فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت وہاں پہنچ گیا اور دریا میں بننے والے اسی راستے سے بنی اسرائیل کا تعارف کیا۔ غرور و تکبر اس قدر فرعونیوں پر غالب آ چکا تھا کہ اس نے اپنی فوج کو مخاطب ہو کر کہا، تم لوگوں نے دیکھا کہ میرے حکم سے دریا کس طرح دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور ہمیں راستہ دے دیا۔ میں اپنی فراری غلاموں بنی اسرائیل کا تعاقب کروں۔ جب فرعونی لشکر پورے کا پورا دریا میں بننے والے راستے پر چلنے لگا تو حکم خدا سے پانی کی دونوں اطراف آپس میں مل گئی اور دونوں فرعونی اس دریا میں غرق ہو کر موت کے گھاٹ اتر گئے۔ قصص القرآن۔ جب ان طوفانی لمحات میں فرعون نے اپنے آپ کو موت کے پنجے میں دیکھا تو اس کا سہارا تکبر و غرور ٹوٹ گیا اور اس نے سمجھ لیا کہ اس کی پوری عمر بیکار تھی۔ زندگی کے آخری لمحات میں وہ روتے ہوئے خداوند متعال کی بارگاہ میں متوجہ ہو کر کہنے لگا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ اس نے آواز دی کہ میں اس خدائے واحد لا شریک پر ایمان لے آیا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں اطاعت گزاروں میں سے ہوں۔ لیکن اب وقت نکل چکا تھا اور توبہ کی کوئی فرصت نہ تھی۔ دریا کی خطرناک لہروں میں اسے موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس کی بے جان جسم دریا سے باہر پھینک دیا تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے درس عبرت بن سکے۔ سورہ مبارکہ یونس کی آیت نمبر 90 سے 92 تک کا مضمون۔
روایت میں ہے کہ جب فرعون نے اپنے آپ کو موت کے منہ میں دیکھا اور کہا کہ میں موسیٰ کے خدا پر ایمان لایا ہوں، تو اس وقت حضرت جبرائیل نے اس کے منہ پر ایک زوردار مکہ مارا اور کہا، خاموش، جب تم تو نعمتوں میں ڈوبا ہوا تھا تو اس وقت اپنی خدائی کا دعوے دار تھا، مسلسل موسیٰ کی مخالفت کرتا رہا، وعدہ شکنی کا مرتکب ہوتا رہا اور بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتا رہا۔ اب جب ہر طرف سے تمہارا راستہ بند ہو گیا ہے تو پھر انہیں جھوٹے قول و قرار کی تکرار کر رہے ہو۔ دریا کی دوسری جانب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ اور ہارون کے ہمراہ بیت المقدس کی طرف اپنا سفر جاری رکھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فرعون اور فرعونیوں سے نجات پالی۔ ان کی زندگی میں ایک نئی بہار آ گئی۔ بنی اسرائیل کا مجسمہ پرستی کی طرف رجحان۔ فرعون کا تختہ الٹنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سخت قسم کی داخلی مشکلات پیدا ہو گئی۔ من جملہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ بنی اسرائیل دریا سے نجات پانے کے بعد فلسطین کی طرف جا رہے تھے۔ انہوں نے دوران سفر ایک قوم کو دیکھا جو اپنے مجسموں کے ارد گرد کھڑی ہوئی ہے، انتہائی خضوع و خشوع کے ساتھ ان کی پوجا کر رہی ہے۔ بنی اسرائیل کے کچھ اجداد اور کچھ اڑیل اور جاہل لوگ اس منظر کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئے اور جناب موسیٰ سے کہا، ہمارے لیے بھی ایسے ہی معبود بنا دو جسے ان مجسمہ پرستوں کے پاس ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جنہوں نے 40 سال تک فرعونیوں کو دعوت توحید اور بت پرستی اور شخصیت پرستی سے روکا، اب وہ اپنے ہی ایسے جاہلوں کے روبرو ہیں جو ان سے مجسمہ پرستی کا تقاضا کر رہے ہیں۔ سچ بتائیے کہ اس احمقانہ تجویز سے جناب موسیٰ کا دل کس قدر دکھی ہوا ہوگا اور اس وقت ان کی جان پر کیا گزری ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی سرزنش کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تم لوگ بالکل جاہل ہو اور بت پرستی جاہل ہو، اور ان بت پرستوں کو دیکھو، ان لوگوں کا نظام برباد ہونے والا ہے اور جو کچھ یہ انجام دیتے ہیں وہ بالکل بیکار ہے۔ کیا میں خدا کے علاوہ تمہارے لیے دوسرا خدا تلاش کروں، جبکہ اس نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی ہے اور فرعون اور فرعونیوں کے ظلم و ستم سے رہائی بخشی۔ اب تم لوگ اپنے کردار و گفتار میں دھیان سے کام لو، تم لوگ ایک بہت بڑی آزمائش میں گرفتار ہو۔ سورہ مبارکہ اعراف آیت نمبر 138 سے 141 تک کا مضمون۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک یہودی نے دشمنی کی بنا پر ایک مسلمان سے کہا، تم لوگ ابھی پیغمبر کو دفن بھی نہ کر پائے تھے کہ تمہارے درمیان اختلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے درمیان صرف پیغمبر کے بیان شدہ احکام میں اختلاف ہوا ہے، لیکن ان کی نبوت میں کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ لیکن تم لوگوں کے پاؤں ابھی تک دریا کے پانی سے خشک بھی نہ ہوئے تھے کہ تم لوگوں نے اپنے پیغمبر کو مجسمہ پرستی کی تجویز دے دی تھی، اور تمہارے پیغمبر نے تمہاری سرزنش کرتے ہوئے فرمایا تھا، تم ایک جاہل اور اڑیل قوم ہو۔ نہج البلاغہ کلمات حکمت کلمہ نمبر 317۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس زمانے تک آئین ابراہیم کے پیرو تھے اور بنی اسرائیل کو بھی اسی کے آئین کی تبلیغ کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ کی قوم اس انتظار میں تھی کہ حضرت موسیٰ کوئی نئی آسمانی کتاب لائیں گے تاکہ وہ اس پر عمل پیرا ہوں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا، میں اپنے بھائی ہارون کو تمہارے پاس چھوڑ رہا ہوں اور میں خود 30 دنوں کے لیے کوہ طور پر جا رہا ہوں تاکہ تمہارے لیے احکام شریعت یعنی الواح توریت لے کر آؤں۔ دوسری طرف سے بنی اسرائیل نے بڑے اصرار کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقاضا کیا کہ وہ خدا کو دیکھنا چاہیں گے، اگر اسے دیکھیں گے نہیں تو ہرگز اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ جناب موسیٰ نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آخر کار حضرت موسیٰ نے ان میں سے 70 افراد کو چنا اور انہیں وعدہ گاہ پروردگار پر لے گئے اور بنی اسرائیل کے مطالبے کے بارے میں خدا کی بارگاہ میں
درخواست کی۔ انہوں نے کہا پروردگارا مجھے اپنا جلوہ دکھا دے۔ ارشاد ہوا تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے، البتہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہ گیا تو پھر تم مجھے دیکھ سکتے ہو۔ اس کے بعد جب پہاڑ پر تجلی ہوئی تو پہاڑ چور چور ہو گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب انہیں ہوش آیا تو کہنے لگے پروردگارا تو پاک و منزہ ہے، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ سورہ مبارکہ اعراف کی آیت نمبر 143 یعنی 143۔ سورہ اعراف آیت نمبر 155 میں ارشاد ہو رہا ہے موسیٰ نے ہمارے وعدے کے لیے اپنی قوم کے 70 افراد کا انتخاب کیا، اور پھر اس کے بعد جب وہ ایک جھٹکے نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا، یہ وہی تجلی خدا تھی پہاڑ پر، کیونکہ قوم موسیٰ نے جناب موسیٰ سے تقاضا کیا تھا کہ وہ خدا سے مطالبہ کریں کہ اپنے آپ کو دکھائیں، حالانکہ خدا آنکھوں سے دیکھی جانے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ کوہ طور پر خدا کی تجلی ہونا، قوم موسیٰ کے 70 لوگوں کا ہلاک ہو جانا، خود جناب موسیٰ کا بے ہوش ہو جانا ان کے لیے ایک سزا بھی تھی، اور انہوں نے ایسا مطالبہ کیوں کیا؟ اور قدرت کو دکھانا بھی مقصود تھا تاکہ قدرت الہی کے جلووں کو دیکھ کر دل کی آنکھوں سے خدا کو دیکھیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے اور بنی اسرائیل کے 70 لوگوں کو مردہ پایا تو یوں عرض کیا پروردگارا اگر تو چاہتا تو مجھے اور ان لوگوں کو اس سے پہلے بھی ہلاک کر سکتا تھا، یعنی میں قوم کو جا کر کیا جواب دوں گا، ان کے نمائندوں پر کیا گزری، کیا اب احمقوں کی حرکتوں کی بنا پر ہمیں بھی ہلاک کر دے گا؟ سورہ مبارکہ اعراف آیت نمبر 155۔ پھر تضرع و زاری کرتے ہوئے پروردگار کی بارگاہ میں ہم جانتے ہیں کہ یہ تو صرف تیرا امتحان ہے، جسے تو چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور جس کو تو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، تو ہی ہمارا ولی سرپرست، ہمیں معاف کر دے اور ہم پر رحم فرما، تو بڑا بخشنے والا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 156۔ ناظرین، وقت ہو چکا ہے آپ سے اجازت لینے کا اور ہمارا وقت بھی مکمل ہو چکا، اور پیج نمبر 309 تک گفتگو مکمل ہو چکی ہے، یعنی پیج نمبر 298 سے شروع ہو کے پیج نمبر 309 تک پہنچ گئی ہے، لہذا ہم اتنی ہی پیج آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لہذا آپ دیکھتے رہیے قصص الانبیاء اور زیادہ سے زیادہ تاریخ سے فائدہ اٹھائیے۔ انشاءاللہ جب تک ہم دوسرا پروگرام لے کے آئیں، دیکھتے رہیے آؤ کتاب پڑھے میں قصص الانبیاء جناب موسیٰ کے حالات۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔